العزت نے لی ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیا جائے، جس طرح زبور بدل دی، جس طرح توریت بدل دی، جس طرح اور تمام دھرموں کی کتابیں تبدیل اور چینج ہو گئی، مگر خدا کی قسم قرآن کو کون بدل سکتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون ہے حفاظت کرنے والا؟ اللہ۔ اور ایک بات اور بتائیں آخری اسی تعلق سے، پوری دنیا کی ساری کتابوں کو اکٹھا کر لو، توریت کو لاؤ، زبور کو لاؤ، انجیل کو لاؤ، ویدوں کو لاؤ، ساری دھرموں کی کتابیں اکٹھا کرو اور قرآن کو بھی لاؤ اور ساری کتابیں منگا لو، سب اکٹھا کر لو اور ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دو، جلا دو، اور 10 سال کے بعد آواز لگانا، توریت کو ڈھونڈنا، پوری دنیا میں کہیں نہ ملے گی، زبور کو تلاش کرنا نہ مل سکے گی، انجیل کو ڈھونڈنا نہ مل سکے گی، ویدوں کو ڈھونڈنا نہ مل سکے گی، اور قرآن 10 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد نہیں، 30 سال کے بعد نہیں، 50 سال کے بعد بھی تم کہو گے اے قرآن آ جا، تو قرآن تمہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جیسا تھا ویسا ملے گا، جیسا تھا ویسا ملے گا۔ کس لیے؟ ذہن حاضر ہے؟ ارے کس لیے ملے گا؟ اس لیے کہ وہ تمام کتابیں کاغذ کے پنوں پر ہے اور میرا قرآن ان حافظوں کے سینے کے اندر، ان حافظوں کے سینوں کے اندر ہے۔ کتاب کو کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب کو مٹایا جا سکتا ہے مگر سینوں پہ چھپے قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ حافظ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کی دولت سے منور کیا ہے۔ حضرات یہ یوں نہیں بیٹھے ہیں، آپ میں ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے باپ کی عمر کے بھی ہیں، ہمارے دادا کی عمر کے بھی ہیں، لیکن یہ اتنے نونہال حفاظ کرام کا خوبصورت ٹولہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس عظمت والی جگہ پہ تم نے بٹھایا ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ حضرات اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم سے آشنا کرو۔ آج پوری دنیا کی نگاہیں قرآن پر ہے، اسلام پر۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن اور اسلام مٹ نہیں سکتا، نہیں مٹ سکتا، یہ تو طے ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو طے ہے، اطمینان کر لو، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، مگر اب آگے ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضرات ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو سجانا ہے، ہمیں نبی کی محبت سے اپنے سینوں کو سجانا ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ کہہ دو مصطفیٰ کا، کہہ دو مصطفیٰ کا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں تم میں کا کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کب تک؟ جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ آپ سب نبی سے محبت کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں؟ ہاتھ تو سب اٹھا دیں گے، میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، صرف گردنی ہلا کے بتا دو۔ یہ 2 آنے کی 2 دھڑی کی زبان چھوٹی سی مت ہلاؤ، مگر اتنا بڑا سر ہلا کے مجھے بتا دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ حضرات سب کرتے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، مجھ سے لے کے تم تک، ہم سب یہی کریں گے کہ ہم نبی کے سچے وفادار ہیں، سچے غلام ہیں۔ مگر نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں کا کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر نبی کی عظمت پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کی باری آئے بھاگ کھڑے ہو جاؤ گے، نبی کی عظمت پر اپنی جان کو قربان کرنے کی باری آئے بھاگ جاؤ گے، چند مسلمان نظر آئیں گے،
ورنہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے مولانا مصلحت سے کام لو، مصلحت سے، مولانا مصلحت سے کام لو، مصلحت سے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا ایک غلام نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے، شہر حاضر ہے، آپ بھاگ جاؤ گے، ہم بھاگ جائیں گے، ڈریں گے۔ آج کا مسلمان نبی کی عظمت پر اولاد کی قربانی کی باری آئی، جان کی قربانی کی باری آئی تو بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ لیکن